السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سمو امیر نے برادر ملک عمان کے سلطان ہیثم بن طارق کو ان کے تاریخی دورہ قطر کے اختتام پر الوداع کہا۔ صاحب سمو امیر نے سلطان عمان کے اس تاریخی دورے پر اپنے فخر و اعتزاز کا اظہار کیا ہے اور سلطان عمان نے صاحب سمو امیر کو مسقط کے دورے کی دعوت دی ہے۔ قطر اور سلطنت عمان کے برادرانہ تعلقات ایک نئے مرحلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ۔ اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سلطنت عمان کے سلطان ہیثم بن طارق کو ملک کے 2 روزہ سرکاری دورے کے اختتام پر دوحہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر الوداع کہا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، متعدد شیوخ، وزراء، عمان میں قطر کے سفیر شیخ جاسم بن عبد الرحمن بن محمد آل ثانی اور ملک میں عمان کے سفیر جناب نجیب بن یحییٰ البلوچی بھی معزز مہمان کو الوداع کہنے کے لیے ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ یہ دورہ ایک غیر معمولی دورہ تھا۔ استقبال بھی غیر معمولی تو الوداع بھی غیر معمولی انداز میں کہا گیا۔ پھر 2 طرفہ مذاکرات بھی دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تعلقات پر زور دے رہے ہیں کہ ان تعلقات سے دونوں ملکوں اور ان کی اقوام کی امنگیں پوری ہو رہی ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک عمان کے سلطان ہیثم بن طارق کے اس تاریخی دورہ قطر پر اپنے فخر و اعتزاز کا اظہار کیا ہے اور معزز مہمان نے بھی ان کے بہترین استقبال اور ضیافت پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ سلطان عمان نے صاحب سمو امیر کو دورہ مسقط کی دعوت دی ہے۔ اس سے بھی یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ دونوں قیادتیں دونوں ملکوں کے گہرے برادرانہ تعلقات کو سرکاری اور عوامی دونوں سطحوں پر مزید سے مزید فروغ دینا چاہتی ہیں۔ برادر ملک عمان کے سلطان ہیثم بن طارق کے دورہ قطر سے دونوں برادر ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون کے نئے افق باہ ہو گئے ہیں، خاص طور پر کہ سلطان عمان کا یہ پہلا دورہ قطر اور بیرون ملک کا دوسرا دورہ ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور برادر ملک عمان کے سلطان ہیثم بن طارق نے قطر فاؤنڈیشن برائے تربیت، سائنس اور سماجی ترقی کا دورہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر اور سلطان عمان نے اس دورے میں اس فاؤنڈیشن کی تاریخ اور تعلیم اور تحقیقات اور پھر سماج کی خدمت میں اس کی حکمت عملی اور اس فاؤنڈیشن اور سلطنت عمان کے تعلیمی اداروں کے درمیان مشترکہ تعاون کی تفصیلات سنی اور یہاں موجود عالمی یونیورسٹیوں اور تحقیقاتی مراکز کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ صاحب سمو امیر اور سلطان عمان نے قطر نیشنل لائبریری کا بھی دورہ کیا اور اس میں رکھی گئی کتابوں، مختلف علوم میں عربی اور عالمی معرفت کے وسائل، خاص طور پر اس علاقے کی تاریخ اور ورثے سے متعلق خصوصی لائبریری
اس میں رکھی گئی نوادرات اور مخطوطات قطر اس علاقے اور دنیا کی تاریخ بیان کرنے والے قدیم نسخوں اور اس لائبریری کے تصور اور علم و معرفت سے متعلق اس کے پیغام کی تفصیلات سنی۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور برادر ملک عمان کے سلطان ہیثم بن طارق نے کل البیت اسٹیڈیم کا بھی دورہ کیا، جس میں عرب کپ چیمپئن شپ فیفا قطر 2021 اور ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 چیمپئن شپ کے افتتاحی میچ کھیلے جائیں گے، اور ان کا یہ دورہ مشترکہ تعاون کے لیے دونوں ملکوں کے تصور کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ سلطنت عمان نے اس امر پر اپنے فخر و اعتزاز کا اظہار کیا ہے کہ قطر سن 2022 کے فٹ بال ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس نے اپنے اس یقین کا بھی اظہار کیا کہ قطر اس بڑے عالمی ایونٹ کے انتظامات کرنے میں کامیاب ہوگا اور یہ ورلڈ کپ ایسا زبردست رہے گا کہ ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی، اور یوں کہ اس علاقے کے ورثے اور اس کے بڑے وسائل کی عکاسی بہت نمایاں ہوگی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ سلطان عمان کا یہ دورہ قطر اور سلطنت عمان کے درمیان قائم برادرانہ گہرے روابط کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ تعلقات ٹھوس سیاسی اور سماجی بنیادوں پر قائم ہیں کہ دونوں ملکوں کا مقصد اور ان کی منزل ایک ہی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ ہم آہنگی اور کوآرڈینیشن کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ قطر عمان اقتصادی تعلقات کے حوالے سے یہ بات واضح ہے کہ گزشتہ چند سالوں کے دوران یہ تعلقات بہت گہرائی اور وسعت اختیار کر گئے ہیں اور تمام اہم شعبوں میں انہیں فروغ حاصل ہوا ہے۔ اس سے دونوں ملکوں اور ان کی اقوام کی امنگیں پوری ہو رہی ہیں۔ سرمایہ کاری کی قطری کمپنی العمل کے چیئرمین جناب عبداللہ الخاطر نے اس موقع پر کہا ہے کہ سلطان عمان کے اس دورے سے تمام اقتصادی شعبوں اور اس کی کمپنیوں پر مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ شیخ ثانی بن حمد آل ثانی نے صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی کی جانب سے برطانوی پارلیمنٹ کے رکن اور قطر برطانیہ دوستانہ گروپ کے سربراہ سر ڈیوڈ ایمیس کی وفات پر ان کی فیملی سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور آن جہانی کی آخری رسومات میں شرکت کی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے ملک کے لیے جمہوریہ موزمبیق کے سفیر جناب ایزاک مامادو سامی، جمہوریہ کوسووا کے سفیر جناب فؤاد مورینا، جمہوریہ کونگو برازاویل کے غیر مقیم سفیر جناب سیلسٹین جان پول ایکولاوو مگولا، ویٹیکن کے غیر مقیم سفیر محترم یوجین مارٹن نوجینٹ، جمہوریہ سلووینیا کے غیر مقیم سفیر محترمہ میٹیا بریبول سیک اور جمہوریہ چیلی کے غیر مقیم سفیر جناب جارج ڈیکرٹ سے الگ الگ ملاقاتوں میں ان کی اسناد سفارت کی کاپیاں وصول کی ہیں۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے ان سفرائے کرام کی مہموں میں ان کی کامیابی اور قطر کے ساتھ ان کے ملکوں کے تعلقات و تعاون میں مزید اضافے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ لیبر منسٹری میں انسانی تجارت کی روک تھام کی قومی کمیٹی نے قطری ہلال احمر سوسائٹی کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد ملک میں آنے والی لیبر اور انسانی تجارت سے متاثرین کو پناہ دینے کے مراکز قائم کرنا، انہیں انسانی امداد فراہم کرنا اور آپس کے تعاون اور کوآرڈینیشن کو فروغ دینا ہے۔
وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری اور قطری ریڈ کرسنٹ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ شیخ عبداللہ بن تھامر آل ثانی نے اس یادداشت پر دستخط کیے ہیں اور انسانی تجارت کی روک تھام سے متعلق قومی کمیٹی قطر میں کام کرنے والے ان ورکرز کو سماجی تحفظ فراہم کرے گی جن کے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں ہو۔ قطر میڈیا کارپوریشن نے اس کے ایگزیکٹو چیئرمین شیخ عبدالعزیز بن ثانی آل ثانی سے جمہوریہ گیمبیا کے وزیر خارجہ و بین الاقوامی تعاون نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان میڈیا کے شعبے میں تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل مندوب سفیرہ شیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی کی صدارت میں اقوام متحدہ کی 6ٹھی کمیٹی کا 76واں سیشن اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ اس سیشن میں بین الاقوامی قانون سے متعلقہ موضوعات، اس قانون کی پابندی پر بحث کی گئی اور بین الاقوامی قانونی کمیٹی کی جانب سے اسے بھیجے گئے بین الاقوامی معاہدوں کے مسودوں اور بین الاقوامی تجارتی قانون سے متعلق اقوام متحدہ کی کمیٹی کی جانب سے جاری کیے گئے فیصلے دیکھے گئے ہیں۔ قطر نے فرانکوفون کی مستقل کونسل کے 118ویں سیشن میں شرکت کی ہے۔ جمہوریہ فرانس کے لیے قطر کے سفیر شیخ علی بن جاسم آل ثانی نے، جو فرانکوفون کی عالمی تنظیم میں قطر کے نمائندے بھی ہیں، ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیے جانے والے اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی۔ اور وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ یہاں کی سوسائٹی میں کورونا وائرس کے مزید 120 اور مسافروں میں 27 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ اس نے بتایا کہ کورونا کے مزید 176 متاثرین اب صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 2,39,888 ہو گئی ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک عمان کے سلطان کو ان کے تاریخی دورہ قطر کے اختتام پر الوداع کہا۔ صاحب سمو امیر نے سلطان عمان کے تاریخی دورے پر اپنے فخر و اعتزاز کا اظہار کیا ہے اور سلطان عمان نے صاحب سمو امیر کو مسقط کے دورے کی دعوت دی ہے۔ قطر اور سلطنت عمان برادرانہ تعلقات کے ایک نئے مرحلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔